بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، علماء کرام، صوفیاء کرام، تمام یاران طریقت، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے تیسری محفل، تیسری مجلس اپنی محبت کی ہمیں عطا کی اور اس کو وسیلہ بنایا ہماری بخشش کا اور اپنی محبتوں کو عطا کرنے کا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی مختلف ٹاپک پہ، تصوف، روحانیت یا سلک، سلوک، فقر۔ جب انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اسیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو طرز حیات ہے اس کو دیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ آقا نے اپنا تمام تر زندگی جو گزاری حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہماری اصلاح کی خاطر وہ شروع سے مکمل تھے اور کبھی کمی وہاں تھی ہی نہیں۔ جو اس کے نور سے بنایا گیا ہو، خود اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہو، اس میں کمی رہ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر نبی اور رسول معصوم، اور پھر ان کا بادشاہ، ان کا شہنشاہ، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا معیار زندگی ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب شریعت مطہرہ پہ انسان عمل کرتا ہے، اسی کے فیض سے اس پر طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب طریقت کے اصولوں کو اپناتا ہے تو اسی کے سلسلے میں وہ معرفت کا دروازہ، معرفت کی بستی، اس کی سیر کرتا ہے، اور معرفت کی تکمیل کے بعد حقیقت کا وہ باسی بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر صحبت شیخ کے کبھی پوری نہیں ہوئی، نہ آج تک ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ اس کے بغیر ہے، ان میں سے ایک بھی ولی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو سارے کہتے رہتے ہیں، لیکن خوشبو ولایت یہ الگ چیز ہے۔ علم اچھی بات ہے، لیکن علم پہ عمل کرنا، عمل کے نتیجے میں تقویٰ کا ملنا، تقویٰ کے نتیجے میں احسان کا ملنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یہ صحبتوں کے بغیر نہیں، مرشدان کاملین، ان کے بغیر یہ نہیں ہے۔ جتنی آپ کو صحبت ملے گی، سنگت ملے گی، دوستی ملے گی، اتنا ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اور شیخ ایسا ہی کہ صحبت بھی ملے اور ایک دوستی کا تعلق بھی ہو، اور جو کچھ کہیں آپ بیان نہ کر سکتے ہوں وہ بیان بھی کر سکیں، اور ٹائم بھی ہو، اور تمام تر معاملات کا حل ہو۔ مرد ملے تو مرض نہ چھوڑے۔ بات تو یہ ہے کہ مرد ملنے کے بعد جو مرض دل ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ ظاہر کے امراض رکھے گئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ یہ دنیا ایک تکلیف گاہ ہے، یہاں جو بھی رہا کسی نہ کسی چکر میں رہا، پریشانی یہاں ضروری ہے۔ جب یہاں سے انسان چلا جائے گا، کامیاب ہو گیا، وہاں سب سکھ ہی سکھ ہے۔ تو پرماننٹ لائف جو ہے وہ آگے ہی ہے، مکمل زندگی آگے ہے۔ یہ ٹیمپریری لائف، اور اس میں آزمائشیں، تکلیفیں، یہ سب موجود ہیں۔ کہ آدمی کہے نا کہ کسی عہدے پہ پہنچ کے تو وہ بڑا سکون پہ ہوگا، تو ہم نے عہدیدار بھی دیکھے، آپ سے زیادہ بد سکون ہے وہ۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ نے ایک نظام ہی ایسا رکھا ہے، اس سے انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جو بھی اس
حقیقی زندگی کو پانا چاہے، جو اصل زندگی ہے اس کو پانا چاہے، تو اس کے لیے تلاش ہے کہ شیخ کی تلاش میں رہے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے وہاں پہ منسلک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اسے چوں چرا نہیں کرنی، جیسے اس کو حکم ملتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو سرفراز کرتا ہے دولت باطن سے، اس پہ کرم کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک کرم کرے اور آپ کو اپنی اپنی منازل اور منزل مقصود میں کامیابی عطا کرے، اور جو بھی نیک حاجات لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ پاک کرم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہے۔ ہر روز یہ تقریباً تھوڑا تھوڑا میں بیان کرتا ہوں آج بھی، کہ سوشل میڈیا اور اس پہ بولے جانے والا اور پھینکا جانے والا مواد سب عجیب و غلیظ ہے، اس پہ ضرور مد نظر رکھنا۔ کوئی اچھا انسان جو اللہ اور رسول کی تعریف کر رہا ہے اور محبت کر رہا ہے اس کو ضرور سنیں، جس کا عقیدہ درست ہے، واقعتاً جس میں اہل بیت کا درد ہے اور صحابہ سے محبت ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کا سے محبت رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اکثریت دیکھو تو عجیب و غریب ایک دوسرے کے خلاف وہ بول رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ ترین کر رہے ہیں۔ بہت عجیب سسٹم چل نکلا ہے۔ تو اللہ پاک اس حسد سے بچائے اور اچھے اپنے جو کام ہے، اپنا آپ جو ہے اس پہ دھیان کرنے کی توفیق دے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اسی نے تو معرفت نفس میں رب کو پا لیا۔ یہ ادھر ادھر بھاگنا، اوپر نیچے جنگل چلیے یہ جنگل پھرنا یہ نہیں ہے۔ اصل میں پہچان نفس کی ہے، جو نفس ایک سانس کو بھی کہتے ہیں، جو سانس کا آنا جانا ہے، اس کی بھی معرفت ہو جائے تو اس کے اندر ہی ہے، بس آنے اور جانے کے ایک سانس اندر جاتا ہے وہی باہر نہیں آتا، ایک اور اندر سے باہر آتا ہے۔ اب اس اندر کے جانے میں اور اندر کے آنے کے درمیان ہی کہیں کچھ ہے۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ وہ تمہارے انہی نفس میں ہے۔ ایک تو ہے کہ جان میں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، جان ہی وہی ہے، وہ جان نہیں بلکہ جانے جانا ہے، جان ہے ہی وہی۔ اور نفس اور اس کا آنا جانا یہ اس کی معرفت کی ایک سیڑھی ہے، ایک راستہ ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی کا پاتھ ہے، ایک پہچان کا ایک نشانی ہے۔ تو جہاں بھی جاؤ گے تو نشانی ضرور اس نے چھوڑی ہوئی ہے، گرچہ وہ خود کیسا ہے کہاں ہے یہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں۔ بہرحال موجود ہے، وجود مانے تو کفر ہے اور نہ مانے تب بھی کفر ہے، گویا موجود ہے، اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ تو کلندریہ سلسلے میں تو ڈیفینیشن کافی خطرناک ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کچھ پہلے معجون کھلائی جاتی ہے معدے کو ٹائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ غذا جب کلندریہ انسان کھاتا ہے تو یہ عام معدے ہضم نہیں کرتے، وہ قے کر دیتے ہیں۔ تو مولانا روم کہتا ہے کہ علیہ رحمت، آپ فرماتے ہیں کہ انجیر جو ہے یہ بلبل کی غذا ہے، یہ عام اس میں چوہے اور کوے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بلبل کی غذا ہے۔ تو جس کی غذا ہے وہ کام اسی کے لیے ہوتا ہے۔ عام ایک جو تصوف کا نظام رائج ہے اس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں، صوفیاء کا جو طریقہ ہے اور جو شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے، لیکن اسی کی حد تک رکے رہنا یہ بھی بہت بڑی ایک نادانی ہے۔ اگر آپ اس ظاہر کی دنیا، اس دریائے ظاہری، اس سمندر ظاہری کو کراس نہیں کرتے تو یہ بھی ایک نادانی اور جہالت ہی ہے۔ اس کو کراس کرنا ہی ہوتا ہے، تب جا کے حقیقت سے متعارف ہو سکتا ہے۔ جب تک اس لباس میں ہے دوسرا لباس تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں اتنے لباس پہلے چھوڑے ہیں، پہلے تم کہاں تھے؟ تمہارا وہ بھی ایک لباس تھا، پھر ایک اور لباس تھا، یعنی عالم ارواح سے پھر ایک اور عالم تھا جس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ وجہ یہی تھی
کہ پہلے کہیں اور تھا اب کہیں اور آ گیا، جہاں جائے تو جنت تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے۔ یہ اتنے لباس جو چھوڑے ہیں اب ایک اور لباس پکڑ کے بیٹھ گئے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے احمق لوگ ہیں وہ نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ایسا راہبر کہ جس کی راہبری سے، رہنمائی سے اللہ پاک تک رسائی ہو جائے، اس کی تلاش بے حد ضروری ہے۔ ذکر کرنا یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ ایک دھیان کو لگاتا ہے اس کی طرف، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، ذاکر بھی ختم ہو جاتا ہے، فقط مذکور بچ جاتا ہے۔ یہ شان کلندریت اس کی روشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے کی چیزیں ہیں، یہ پہلے کی چیزیں ہیں۔ یہ سلطان صاحب کہتے ہیں نا، نفسی قلبی سری سب راہ حیرانی ہو، یہ پہلے ہیں لیکن بعد میں یہی راہیں مقام حیرت پہ پہنچا دیتی ہیں کہ یہ بھی اصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پھر وہی بات کہ پہلے کوئی اللہ اللہ کہتا تھا تو حضرت تھے ذوالنون مصری غالباً، تو وہ شکر سے منہ بھر دیتے تھے، بعد میں کوئی اللہ اللہ کہتا تھا تو جوتا اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑتے تھے، ٹھہر جا، بات ٹھیک تھی کہ دیکھا نہیں تو آواز دے رہا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے نا، یا تو عرفان ہو پھر تو کہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس طرح عبادت کر ربا کا حتی یاتک الیقین، کہ اس طرح عبادت کر کہ تجھے یقین ہو جائے کہ واقعی رب ہے۔ اس سے پہلے تو کیا کر رہا ہے؟ پھر عبادت ہی نہیں ابھی کی، معرفت تو آگے ہے، ابھی عبادت ہی نہیں تیری شروع ہوئی۔ اور ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو مفسرین نے لکھا کہ ای لیعرفون، لیعبدون نہیں ہے، یہ تو فرشتے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس کا معنی ہی معرفت ہے۔ حتی یاتک الیقین، عبادت وہ ہے جو معرفت تک لے جائے۔ معرفت ہوگی جب پہچان ہوگی، یقین پھر آئے گا۔ اور یقین کی بھی قسمیں ہیں کہ عین الیقین ہے اور علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، اور اس کی بھی آگے قسمیں ہیں پھر۔ اور جب اس مقام پہ انسان پہنچ جائے تو پھر اس کی زندگی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سیدنا غوث العظم کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جناب مجدد پاک الفسانی رحمہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی لال شہباز قلندر کی طرح ہوتی ہے، وہ بالکل حقیقت میں خاک پائے بو تراب بن جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا محب ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے اندر بسیرا رکھتا ہے، وہ سلطان کائنات جو ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں علم الیقین سے گزار کر، عین الیقین سے گزار کر حق الیقین کے مقام پہ فائز کرے۔ اور اس سے آگے بھی پھر یہ ہے کہ پھر نہ علم ہے نہ عین ہے، پھر صرف حق ہی حق ہے، یقین بھی نہیں، پھر حق ہی حق رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ ذکر بھی اڑا، ذاکر بھی اڑا، صرف مذکور رہ گیا، لا الہ الا اللہ کا معنی پورا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ وہ آئینہ جس میں نفی اور اثبات دونوں کی تفسیر موجود ہے، نفی کا بھی نظارہ ہے، اثبات میں رب کا بھی نظارہ ہے، مگر آئینہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کے بغیر کسی نے منزل حقیقت کو نہیں پایا۔ آپ کی محبت اصل، اور شیخ وہی اصل کہ جس کی محبت میں محبت مصطفیٰ مل جائے، اگر نہیں مل سکی تو شیخ اور یا طالب دونوں میں ایک کوئی ناقص ہے۔
اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جاتا ہے۔ اتنا پیارا نبی کہ ہر نبی جس پہ رشک کر رہا ہے۔ درود پڑھتے ہیں حضرت سعید ابو سعید، حضور جھونپڑی میں تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں منہ قریب کر، اس منہ کو میں چوم لوں جس سے تو درود پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حوالہ موجود ہے، حضور نے چوما، آپ تشریف لے گئے، مگر آپ بظاہراً تشریف لے کے جاتے ہیں ہر جگہ سے، آپ کی موجودگی باطناً ہوتی ہے، ظاہر میں آئیں تو سر کی آنکھ دیکھتی ہے، اور باطن میں رہتے ہیں یہ باطن کی آنکھ دیکھتی ہے۔ ظاہر میں سر کی آنکھ دیکھتی ہے، باطن میں دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اور دل کی آنکھ کے لیے ضروری ہے کہ خاطر کسے دیا نظران تن عشق کماؤنا آ جائے، تو وہ تو بات پھر الگ ہے کہ جن آنکھی دل بر ڈٹھا سو لب لیاں، تو ملیوں تے دل بر ملیا ہن آسان لگ پئیاں، وہ تو بات ہے ہی الگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما کس کیا یہاں پہ، جہاں آپ کی مرضی تھی۔ آج بھی آپ کی مرضی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی ہو، ہم یہ نہیں سوچ بھی سکتے، نہ ہمارے مکان اس قابل پاک ہیں، نہ ہمارے اجسام اس قابل پاک ہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہو تو جہاں وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ پورا میرا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کتب احادیث میں علامہ صاحب نے پڑھا ہے، ابو سعید مطرب ان کو کہتے تھے، اسی لیے کہ بعد میں بھی خوشبو ان سے آتی رہی، یعنی کہ آپ تو چوما، آپ چلے گئے، لیکن آپ کی خوشبو ایک ہفتہ یا کچھ دن آتا ہے کہ وہ قائم رہی۔ اسی طریقے سے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا پیارا نبی کہ امتی کہاں پہ موجود ہے، آپ کہاں پہ موجود ہیں، آپ تشریف لائے، ادھر خواب آ رہی ہے، حضور حقیقت میں آ رہی ہے، وہ عالم رویا میں دیکھ رہا ہے، آپ عالم مثال میں توجہ فرما رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ خوشبو کا موجود ہونا عالم رویا تک تو رہتی، عالم ظاہر میں کیوں رہی ہے کہ آپ حقیقت میں آئے، اس نے خواب میں دیکھا، کیونکہ یہ تقاضے ہیں شریعت کے، جب جو منع ہے سو منع ہے، آپ چاہیں تو سب کچھ اپنا جلوہ آج بھی ساری امت کو دکھا دیں، لیکن شریعت کے تقاضے، یہ بہت بڑا اصول ہے آپ کا، اور ایسی تلوار ہے شریعت کی کہ ہر ایک چیز کو کاٹ دیتی ہے، کوئی قانون شریعت کو نہیں کاٹ سکتا۔ یہی بات ہے کہ شریعت کے اندر چھپا ہوا عشق ہے، اس کو نکالنا پھر عاشقوں کا ہی کام ہے شریعت کے اندر ہی۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک دنیا شریعت ہی مکمل ہے، اسی کا ایک باب کھلتا ہے تو طریقت، دوسرا کھلتا ہے تو معرفت، اور آخری کھلتا ہے چوتھا تو حقیقت۔ یوں سمجھے کہ پہلی شریعت، دوسرا اس کا شریعت طریقت، تیسرا شریعت معرفت، چوتھا شریعت حقیقت۔ اسی شریعت کے 4 رخ زیبا ہیں، ایک دکھا دیا گیا، 3 کو چھپا دیا گیا، ایک سامنے رکھا، 3 اس شریعت کے اندر رکھ دیا، جو اس کو کرے تو کوئی نکلے گا۔ جتنے بھی عارف باللہ گزرے ہیں انہوں نے اسی طرح محنتیں کی ہیں، ان کو شیخ نے ان سے محنت کرائی ہے، پہلے یہی ورد و وظائف، یہ ذکر و اذکار یہی کیا سب کچھ، پھر ایک وقت آیا کہ اس وقت پھر استقامت نے ان کا ساتھ دیا، اس محبت پہ وہ رہے، اس محبت کی خوشبو نے سرفراز کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خوشبو موجود اتنے دن رہی، آپ کا آنا ہی ثابت تھا، اور آپ کا وہاں رنگ دے کے رنگ کر کے، رنگ چھوڑ کے، خوشبوئیں چھوڑ کے، آپ کا پردہ وہاں سے بظاہراً کرنا یہی مقصود تھا۔ تو لوگ جب ان سے خوشبو آتی تھی نا تو لوگوں نے ان کا نام ہی خوشبو والا رکھ دیا تھا، خوشبو والا رکھ دیا تھا۔ ایسے نبی کی امت ہو، پھر افسوس ایسے لوگوں پہ
جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے نبی کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں کہ ایسے تھے یا ایسے تھے، ویسے تھے یا ان کے خون پاک کو، اہل بیت اطہار کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنی محبت، اپنا عشق عطا کیا صحابہ، ان کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، یا ان میں بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کے دوست، حضور کے سچے خادم، وہ موضوع بحث ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہے کیا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذلت چاہتے ہیں، اور ذلت ان کو مل رہی ہے۔ جب تک یہ سچے خادم حضور کے تھے تو ان کا جو ہاتھ تھا یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی موضوع بحث بنا لیا کہ یہاں تک کچھ کر سکتے ہیں، وہاں تک کچھ نہیں، اتنا علم ہے اور اتنا نہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے، چیزیں باہر۔ جو ہے ہی خبر دینے والا، تو خبر کے پاس ساری اخبار ہیں، ساری خبریں ہیں، ساری خبروں سے مراد کہ ہر علم ہے۔ خبر ایک علم ہے جو آپ کو نہیں دیا جاتا ہے، تو جو نبی ہی یہ خبر دینے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی خبر دینے والا، یعنی علم دینے والا۔ تو وہ علم کتنا ہے بھائی؟ علم کی کوئی حد ہے؟ تو جب علم کی حد نہیں تو جو دے رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، جتنا دیا اس کی بھی حد نہیں، جتنا دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو ان کی حدود کو قائم کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے، انتہائی بے وقوفی ہے۔ وہاں کوئی حد نہیں ہے، جو آپ نے سوچا ایسے ہوا، جو آپ نے سوچا ایسے ہوا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ عام بات تھی۔ 313 اور اتنے ہزار آگے کھا جاتے، ٹکڑے بھی اڑ جاتے سب۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کی پاسداری ہوئی، حفاظت ہوئی، محبوب کو عطا ہوئی، اور یہ محبوب کا کرشمہ تھا، یہ معجزہ تھا، اور اللہ کی عطا تھی کہ وہ غالب آ گئی جماعت، اور آج اسلام غالب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آقا علیہ السلام کی زندگی پہ میں دیکھتا ہوں احادیث میں، ایک حدیث میں یعنی آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا، یہ جو آج کل بحثیں ہو رہی ہیں، بندے تھے، نور تھے، وہ سب کچھ ہی تھے، نور بھی تھے، بندے بھی تھے۔ بندہ ماننا ضروری، ہاں بندے کے علاوہ تو نہیں مان سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں میں وہ اس شکل میں ظہور پذیر ہوئے تاکہ بندے ان کو سمجھ، ان کے ساتھ مانوس رہیں اور ان سے کچھ حاصل کر سکیں۔ تو بندہ ہونا تو اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے، اور یہ بندے ہی کی شان ہے کہ جس پہ رب عاشق ہے۔ فخلقت الخلق، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، فوراً قلم کھینچ دی، کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ایک ہی کن کا سارے بنتے چلے گئے، سارے بنتے چلے۔ تو یہ بندہ ہی تو اس کی پہچان ہے۔ تو اسی پہچان میں یہ سارا کچھ تھا تو حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے صدقے آگے آپ سب کو زندگیاں ملیں، تو یہی تو اس کی پہچان ہے۔ تو یہی اگر سرکار کو نہ مانا جائے تو سب سے بڑی بے وقوفی بھی یہی ہوگی۔ باقی نور تو آپ سے پیدا ہوتا ہے، آپ نور نہیں، آپ چشمہ نور ہیں۔ یہ امی لقب کا معنی یہی ہے کہ جہاں سے تمام چیزوں کے چشمے پھوٹ پڑے۔ امی کا معنی ہی بہت سارا ہے، جو ہم نے جناب پیر صاحب سے سنا۔ وہ کہتے ہیں یہ نادان ان پڑھ کرتے ہیں، یہ خود ان پڑھ ہیں، یہ خود جاہل۔ امی کا معنی یہی ہے کہ جہاں علوم کے چشمے پھوٹیں، جہاں نور کے چشمے پھوٹیں، جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں۔ اور آپ سے یہ سارے چشمے پھوٹے ہیں، ساری چیزیں، سارے چشمے پھوٹے ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت عطا کرے۔ ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ جب کہا نا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضور نے کہا چادر بچھاؤ، تو اس میں ایسے کر کے تو کہا اس کو لپیٹ لو اور سینے پہ مال لو۔ اب جو معجزہ ہے تو آپ ایسے کہتے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہیں یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا۔ چادر کا بچھانا، اس کا ایسے کر کے پھر اس کو کہنا سینے پہ مل لو، یہ معجزہ بھی ہے، یہ تصوف بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کا ظہور۔ آپ نے فرمایا کہ طریقہ یہی ہے
کیونکہ تصوف کو جنہوں نے اسلام کے علاوہ سمجھا وہ بھٹک گئے، آج تک بھٹکے ہوئے، ان کو یہی موت پڑی ہوئی ہے کہ یہ صوفی ازم کو الگ چیز ہے اور یہ اسلام الگ چیز ہے، حالانکہ وہی اسلام جو ہے وہی تو تصوف ہے، اور کیا ہے؟ تو یہی اسلام تھا کہ ایک تو یہی تھا کہ آپ کا سیدھا سیدھا دعا کرنا یا رب العالمین ایسے، اور ایک یہ بھی اسلام تھا کہ ایسے کر کے ایسے کہنا مل لے، بس یہی تصوف ہے، یہی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی تصوف ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت آدم آئے تو آپ کے دین اور تصوف ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کا اسلام اور تصوف وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں پھر بھولا نہیں، اور آج یہ حضور کا معجزہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث نبویہ وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ وہ کمال ہے حضور کے تصوف کا، حضور کی نظر پاک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح تو یہ تو خیر آپ کے کاموں سے کیا، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے اس ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی وہی ہے کہ آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، یہ سارا تماشا ہی سرکار کا ہے، یہ سب معجزات انہی کے ہیں، کسی ولی کی کرامت کچھ نہیں، وہ حضور کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت بن جاتی ہے۔ تو یہ میری سرکار کی نظر ہے اور میری سرکار کا کرم ہے، مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہی لاہوت لا مکان نظر آتا ہے، کبھی کبھی حسن و جمال لیے معمول مجھے اندر کسی انسان نظر آتا ہے۔ تو وحدہ لا شریک نے جہاں چاہا اپنا جلوہ دکھا دیا، یہ اسی کے کام اپنی شان کے لائق وہ نفسوں میں اور جانوں میں موجود ہے، لیکن دیکھے گا وہی جو اس نفس کو چھوڑے اور اس جان کو چھوڑے اور صحیح معنوں میں نفی کا معنی سمجھے اور صحیح معنوں میں نفی ہو جائے، اسبات میں انشاءاللہ نور خدا کا ملاحظہ کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ پاک ہم سب پہ فضل و کرم کرے اور ہمیں استقامت عطا کرے۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب کرامت کا طالب نہ بن، استقامت کا طالب بن، کرامت تجھ سے تیرے نفس کا تقاضا ہے اور استقامت تجھ سے تیرے رب کا تقاضا ہے۔ تو استقامت کا تقاضا کرو، کرامات پیچھے آتی ہیں، اللہ کا فضل پیچھے آتا ہے، اس کا کرم رزق علم وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، اور بات ہے وہی جو بولنے سے پہلے پتہ نہ ہو اور فی البدی وہ عطا کرے، یہی تو اس کا کرم ہے، یہی تو اس کا فضل ہے، یہی اس کا فضل ہے۔ اللہ پاک فضل و کرم کرے اور اپنی عطا کا سلسلہ جاری رکھے، سب کو اپنی عطاؤں سے نوازے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آپس میں محبت عطا کرے تمام مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، رحماء بینہم کی مصداق اشداء علی الکفار پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ آج کشمیر و فلسطین جیسا حال کل ان کا نہ ہو جو باقی بچ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپس میں محبت ہم سب کو دے اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی بات ہے کسی کی؟ تو بہت اہم سوال ہے، اسی پہ میں وہ بول بھی رہا تھا۔ اس میں ایک تو علماء کا بہت کردار ہے کہ مساجد میں جمعے کے خطبوں میں ویسے بھی جو بیانات ہوتے ہیں اس میں اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ بہت سارے اینٹی اسلام پاورز جو ہیں، ایسے لوگ وہ اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کے اٹیک کا طریقہ یہ ہے کہ بظاہراً نہیں، وہ پوشیدہ طور پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور پوشیدہ یہ کہ جب یہ ان لوگوں سے ہٹیں گے جو اللہ والے ہیں تو اللہ سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ خدا والوں سے ہٹاؤ گے تو خدا سے ہٹیں گے۔ تو ان لوگوں سے ہٹانے کے چکر میں بہت ساری جماعتیں لگی، تقریباً ساری جماعتیں لگی ہوئی، ماں سوائے وہ ایک فرقہ جو واقعتاً ناجیہ ہے، اس کے علاوہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ وہ فرقہ ناجیہ سے مراد اس میں سارے ہی ہیں، اس میں ناجیہ میں نجات پانے والے قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی نقشبندی ہیں، اس کے بعد قادری شتاری ہیں، شاذلی ہیں، کلندریہ ہیں،
پتہ نہیں جتنے بھی وہ جو صحیح حق پہ فائز ہیں، حق کا ذکر کرتے ہیں اور حق کا ذکر کرتے ہوئے حق کو پہچان لیتے ہیں، وہ سب ناجیہ ہیں۔ یہ جو نام ہے نا نقشبندی، قادری، فلاں فلاں، یہ سب نام ہے، باقی معنی سب کا ایک ہی ہے کہ سب صاحب تصوف ہیں، متصوف لوگ ہیں، صوفیاء سے متوسل ہیں، متوسلین صوفیاء ہیں، یہ سب جائز ہیں، یہ سب ٹھیک ہیں۔ اب یہ تو دیکھنا میں بار بار کہوں گا ضروری ہے کہ جہاں وہ جا رہے ہیں کیا وہ اصل جگہ ہے، کیا وہ میخانہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو جو وقت قرب قیامت آئے گا، یہ دور فتن ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، تو میخانہ اصل بند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ کم جلیں گے، بہت کہیں کم کوئی چراغ نظر آئے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ حتیٰ کہ جب ایک اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا، پھر ایک بھی نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی، تو وہ اللہ اللہ کرنے والا وہ ہوگا جو واقعتاً عارف باللہ ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہوگا۔ جب وہ ختم ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ یہ چیزیں کم ہونی ہیں، یہ کم ہونی ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کوشش کریں رات دن سارے جو جانتے ہیں کہ کم از کم جو جاننے والے ہیں، جو پہچاننے والے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی اولادوں کو تو سمجھائیں۔ یہ سب صحیح العقیدہ لوگ ہیں، آگے ان کی اولادیں مختلف مدارس میں جا کے، مدارس سے مراد میں لوں گا کالج، یونیورسٹیز، جتنے یہ جگہ ہیں وہاں جا کے یہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو والدین کا یہ حق ہے کہ بچوں کو کم از کم یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو سمجھا لے معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جو اپنے دوست ہیں ان کو سمجھائیں، محلے گلی میں ہر طرف ہم یہ کوشش و محنت کریں تو بہت سارا فرق پڑ سکتا ہے۔ علماء کا بہت اہم کردار ہے جمعے کے خطبوں میں، پروگراموں میں۔ پھر جو صوفیاء ہیں یا پیران اعظام ہیں، اپنے مریدین کو اسی طرح سمجھائیں، اور وہ مریدین اپنے اولادوں کو سمجھائیں کہ اینٹی تصوف تحریکیں چلی ہوئی ہیں، ان خبیثوں سے بچو، یہ اندھیرے میں پھینک رہے ہیں روشنی سے نکال کر۔ تو اس وجہ سے یہ اس طریقے سے محنت کرنی پڑے گی، پھر بات بنے گی۔ بہرحال یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اونٹ پٹانگ باتیں جو 1445 سال میں کسی نے نہیں کی، یعنی کہ ان کو نہ قرآن کا پتہ تھا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ خدا کا، نہ رسول کا۔ یہ آج جاننے والے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے؟ جاننے والے تو وہ تھے جو حضور کے زمانے کے قریب تھے، جنہوں نے حضور سے سیکھا، وہ صحابہ، ان سے جنہوں نے سیکھا تابعین، ان سے جنہوں نے سیکھا تبع تابعین، وہ لوگ اصل تھے۔ یا آج کا کوئی کتورا اٹھ کے کہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو قرآن سمجھ آ گیا، باقی 1445 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ بہت افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات۔ قرآن تو انہوں نے سمجھا، آج کے بچے کو کیا پتا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ان سے صحیح قرآن ان سے پڑھوا لیں، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 2 اگر پڑھ بھی لیں تو معنی مفہوم کو قریب ہے، قرآن کو سمجھنا قریب ہے۔ یہ تو کوئی علماء میں سے سمجھے، جس نے یہ علم پڑھا وہ سمجھے۔ عام بندہ تو اس کے ترجمے کے مطابق عمل کرنا شروع کرے تو وہ تو ایسی مار کھا جائے گا، اس کو کیا پتہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن کے، تو میرے خیال میں ایک پہلی جو اس کی آیت ہے اسی کو میں پکڑ لیتا ہوں، وہ تو وہیں پھنس جائیں گے۔ اگر قرآن کے معنی پہ جانا ہے وہ تو عجیب و غریب ہی ہے، پھر تو اس طرح تو الٹا مرتاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے خود کہا یادی بہی کثیرہ مجھے دل و بہی کثیرہ۔ یہ کیسا نور ہے، ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے سارا نور۔ قرآن کو کہتے ہیں یہ نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی میں گمراہی بھی ہے۔ پہلے قرآن جس نے پڑھا ہے اس سے پڑھو قرآن، جب اس سے قرآن پڑھ چکو پھر اس قرآن پڑھانے والے کو پڑھو، وہ صوفی ہے۔ اگر اس کو پڑھو، جب اس استاد کو پڑھو گے جو استاد ظاہر و باطن دونوں ہے، اس کو جب پڑھو گے تو پھر تمہیں قرآن کا پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ تو پہلی اس کی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، پہلی آیت ہے نا، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو حضور کے نام کے معنی کیا ہیں؟ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے، ادھر کہتے ہو سب تعریفیں اللہ کی ہیں، ادھر کہتے ہو محمد وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ پہلی آیت میں یہ پھنس جائے گا بے وقوف کا بچہ، پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن قرآن قرآن۔ تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اب آدمی کوئی اور ہماری نظر میں ہے،
جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ادھر جو ہے یا محمد قولوا انظرنا، کہ تم کہو نظر کرو ہماری طرف۔ ادھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر کہتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ادھر کہا کہ میری عبادت کرو اور مجھ سے مدد مانگو، ادھر کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اب عبادت تیری، مدد تیری، اب وسیلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نماز اور قرآن ہے۔ میں جو انہی سے پڑھا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں بھائی نماز قرآن ہے تو سورت شروع، آیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو وہ وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تبھی تو ایمان والے ہیں۔ یہ تو کام وہ پہلے کرتے تھے، پتہ چلا یہ کام کرنے کے بعد وسیلہ کچھ اور ہے۔ نماز قرآن، نماز قرآن، یہ تو پہلے ہی کرتے تھے، پتہ چلا وسیلہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ جاہل کو وسیلے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نماز قرآن یہ تو پہلے وہ کرتے تھے۔ اور ایسے نہیں کہا آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان ڈرو، اب اللہ سے ڈرو۔ ایمان جو لے آئے تو اب ڈرو ضائع ہو جائے گا، بچے گا کیسے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلہ تلاش کرو، ورنہ یہ ڈرو یہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کہ کلمہ پڑھ کے ایمان، روزے، زکاتیں سب کچھ کر کے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں حضور غوث اعظم کے متعلق؟ عام بندے کو کسی کی اہانت کرو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کی قدر و منزلت اس بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ کوئی حیا نہیں، عام بندے کی اتنی عزت ہے، اور وہ بندہ، وہ عبد القادر، اللہ اکبر، ساری رات اس کے عشق میں جو ہے مست و محو رہنے والا، اور سر بسجود ہو کے اس کا دیدار پانے والا، اور بے شمار کافروں کو مسلمان بنانے والا، جو راہ سے بھٹک گئے تھے ان کو ہدایت دینے والا، اور بڑے بڑے کرامات دکھا کے اللہ کے قریب کرنے والا، دلوں کو چمکا دینے والا، اس کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے تمہارا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان ضائع ہو جائے گا کب؟ جب تک وسیلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مرشد ہی نہیں ہے۔ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، وہ شیطان کا مرید ہے۔ ایمان ضائع ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جب وسیلہ آئے گا شیخ تو وہ مجاہدہ کرائے گا، بہت سخت مجاہدہ ہوتا ہے، جب صحیح سارے بل نکال دیے جاتے ہیں، جیسے سوٹی یہ سیدھی ہے نا، ایسے ہوتے ہیں، بڑی جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ لعلکم تفلحون، پھر وہ فلاح کی اعلیٰ منزل و مقام جب وہ صاحب دیدار ہوتا ہے، سب سے بڑا فلاح یہی ہے۔ پھر ایسی فلاح پاتا ہے کہ درشن محبوب پا لیتا ہے۔ بن گئے بت پرست ہم صورت یار دیکھ کر، کافر ہے جو آج نہ پیے ایسی بہار دیکھ کر، پھر اس مقام پہ وہ فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نفس اس وقت مرتا ہے جب آپ کی اپنے آپ کو کسی کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ضرب کاری نفس پہ اس وقت پڑتی ہے۔ تو جب کسی کا شیخ ہی نہیں سرنڈر، اس نے کس کے سامنے کرنا ہے؟ اس نے سرنڈر اپنے آپ کو دنیا دار کے سامنے کرنا ہے، اس نے سرنڈر اپنے آپ کو دنیا کے لالچ کے سامنے کرنا ہے۔ یہ جو سامنے دنیا کا تماشا ہے، نفسانیت ہے، یہ تمام تر جو بیکار چیزیں ہیں ان کے سامنے اس نے سرنڈر کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے حالت معاشرہ دیکھ لے کہ کتنا پراگندہ ہو چکا ہے۔ جب یہ صاحب شیخ تھے لوگ، اور شیخ بھی اس وقت تھے اور لوگ بھی صاحب شیخ تھے اور طالبین حق تھے، تو اس وقت یہی تھا کہ جب اس کے سامنے وہ سرنڈر کرتے تھے تو پہلی ضرب کاری ان کے نفس میں یہی پڑتی ہے۔ اب وہ شیخ جو ہے جو اس کو کہتا ہے اس نے وہ کرنا ہے، صاف ظاہر اس نے اپنی ارادہ اور اپنی جو اس کا جو سوچ ہے اس کو اس نے چھوڑنا ہے۔ جو میں اپنی بات کو چھوڑوں گا، میں ایک بات کر رہا ہوں، جب یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اب میں نے چپ کرنا ہے کہ شیخ ہے۔
اب میں جب اپنی بات کو چھوڑوں گا تو اندر بڑی تکلیف ہوگی. یہ جو تکلیف ہے یہ کچھ عرصے میں یہی تکلیف میرا تدارک بن جائے گی. تو یہ بغیر رہنما کے نفس نہیں مرتا، جو مرضی کر لے. ہر کام شیخ اس کے نفس کے الٹ کرائے گا. بعض اوقات ہم اچھے کام ہوتے تھے، ہم کہتے تھے، پیر صاحب فرماتے تھے نہیں میاں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. میں کہتا تھا یہ نیک بختی یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، خبیثو تمہیں نہیں پتا یہ ایسے کرو. اور واقعتاً آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات ہی اور تھی. یہ اس طرح سے صوفی صاحب اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. اور یہ بچہ کیا، بچے سے آگے طالب کو سمجھنا پڑتا ہے، بہت پیار کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہمدرد ہونا پڑتا ہے شیخ کو، اور اس کی تمام تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا پڑتا ہے، اور بڑی سخت قسم کی کانٹ چھانٹ اور آبیاری کرنی پڑتی ہے. پھر بھی جا کے کوئی پودا جو ہے وہ پھل دیتا ہے اور چھاؤں دیتا ہے، ورنہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی جاتی ہے. یہ اتنا مشکل راستہ ہے، اتنا انتھک اور جدوجہد کا راستہ ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال مرشد وہ ہے جو ہر کسی کا، ہر قسم کا ہر وقت فائدہ سوچے، ہر وقت اس نے فائدہ ہی سوچنا ہوتا ہے. اللہ پاک فضل و کرم کرے. اپنے بچوں کو مجلس میں لے کے آنا چاہیے، جب عرس ہوتے ہیں ان پہ آنا چاہیے، جو بھی دربار ہے اس میں جانا. یہاں لاہور والوں کے لیے یہ ہے کہ داتا صاحب مہینے میں ایک دفعہ ضرور جائیں، آپ بھی جائیں، بچوں کو لے کے جائیں، وہاں جائیں. بہت بڑی ہستی شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ حاضری دیں. یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بچوں کو تربیت نہیں کی گئی، اسی وجہ سے تو سب تم ہی میں سے تھے اور لوگ نکلے ہوئے، ورنہ سارے تو تم جیسے تھے. یہ سارے جو خراب خستحال پھر رہے ہیں یہ تم ہی میں سے تھے. جب ان پہ توجہ نہیں کی، والدین نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو. جب ان کو والدین بتاتے کہ نہیں تم اصل مرغان حق ہو، تمہارے دلوں سے اللہ کا ذکر نکلنا ہے، تمہارا قلب جاری ہونا ہے اس کے عشق میں، ذکر میں. وجہ یہی ہے کہ بچوں کو بتایا نہیں جاتا ہے، پرورٹی نہیں دی جاتی، ان کو سمجھے کوئی نہیں جاتا. ان کو موبائل دے کے بٹھا دیتے ہیں، ادھر جاؤ اپنا کھیلو. وہ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھا کرو بچے دیکھتے کیا ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے. اصل میں اپنے گھروں کو سنبھالنا چاہیے. جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ اپنے گھر کو سنبھال لیں، سب سے آسان طریقہ، معاشرہ درست ہو جائے گا. اس کے بعد پھر علماء کا کام آتا ہے، جب مسجدوں میں بیان کریں. پھر مدارس ہیں ہمارے جو، ان کا پھر جو پیران اعظام جو کام باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں، ان کا پھر تمام محفلیں کرانے والے، کم از کم محفل تو ہو جاتی ہے. ایسا کیا کرو کہ محفل ہو جانے کے بعد محفل لگ بھی جایا کرے. ہر ایک کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ منزل بعید نہیں قریب ہی ہے. یہی تو بات ہے نا، جو خواتین کام کرنے والی ہیں ان کو روک دیا جائے تو وہ کام سارا رک گیا. پھر کیا کہا جی ہمارا مسئلہ کیسا ہے، تمہارا عقیدہ ہے. اور جب تم نے کام ہی نہیں کرنا، بے وقوفو، عورتیں بھی کام کرتی ہیں. ہمارے اس مشن میں بے تحاشا کام خواتین بھی کر رہی ہیں. اب جتنے مرد ہیں اتنی خواتین بلکہ زیادہ ہی ہوں گی، کیونکہ بچوں کو انہوں نے بتانا ہے صبح شام کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت صحابہ سے، اولیاء سے، اپنے شیخ کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ والدہ ہی تو بتاتی ہے. تو شادی اول تو ایسی جگہ پہ کریں جو اپنے عقائد کے ہوں، کیونکہ بعد میں خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اجازت نہیں ملتی، اور پھر اگر نہیں اجازت ملتی تو اللہ پاک اس کی اجازت دنیا سے ختم کر دے. جو خدا کے لیے جو نہیں صحیح چل رہا تو جائے جہنم میں، اور بہتر آ جائیں گے. ہے نا قرآن میں، جو کام نہیں کرو گے تو تم کو مٹا دیا جائے گا، تمہاری جگہ اچھے لوگ آ جائیں گے جو اس کا کام کریں گے. آیا ہے قرآن شریف میں. تو اس کی بارگاہ میں کیا ہے، 10 کو ادھر پھینک دے، 12 کو ادھر سے لے آئے، 20 ادھر پھینک دے، 100 ادھر سے لے آئے. خدا کے لیے یہ کوئی کام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس جو نہ سمجھے خدا اس کو ہدایت دے. پہلی تو دعا یہ ہے، اگر ہدایت نہیں تو پھر اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے بالکل ہی. ہم دیکھیں نا اللہ کے ذکر سے جو روکتے ہیں، یہ کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے. بچوں کو روکتے تھے کہ سرکار کے سامنے نہ جائے، یہ خراب ہو جائیں گے، ان کی محفل ذکر میں نہ جائے. یہ ذکر خفی کیا ہے؟ یہ پہلے ذکر خفی یہی کیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر جب مصلی پہ بیٹھتے تھے، جب وہ ذکر کھینچتے تھے تو اندر آگ لگتی تھی.
اور پورے گھر میں ایک گوشت کے جلنے کی سی مہک پھیل جاتی. یہ کہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی ہمارا تو خانوادہ در خانوادہ پیچھے سے آ رہا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے یہ. اور آج تک یہ ایسا ہوتا ہے، صحیح ذکر خفی کرنے والے کا اس گھر سے کچھ اور ہی چیزوں کی مہک آتی ہے. تو یہ ذکر خفی ایسے تھا کہ وہ کفار روکتے تھے، پھر ایسا بھی ذکر ہوتا تھا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ چلتا تھا ہم کچھ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو کوئی فکر نہیں، روکنے والوں کو اللہ پاک خود ہی روک دیتا ہے. یہ آج تک 30 سال مجھے ہو گئے ہیں، بہت سارے رک گئے ہیں، یہ بھی رک جائے گا انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.